السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبقات کی معرفت کے لیے چند ضروری باتیں جو اصولی باتیں ہیں طبقات کی معرفت میں، وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، لفظ طبقہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ طبقہ کہتے کسے ہیں؟ لغت کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں اس کا معنی لکھا ہوا ہے القوم المتشابہون فی صفت من الصفات، ایسی قوم جو کسی ایک صفت میں آپس میں ایک دوسرے سے متشابہ ہوں۔ ایسی قوم، ایسے لوگ، ایسے افراد جو کسی صفت میں، کسی ایک صفت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، متشابہ ہوں۔ جب ہم ائمہ محدثین کی اصطلاحات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ محدثین کے ہاں طبقات سے کیا مراد ہے، تو القوم المتعاصرون اذا تشابہوا فی السن وفی الاسناد، وہ قوم، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ہم زمانہ ہوں، زمانہ ان کا ایک ہو، اور جب وہ عمر میں ایک دوسرے کے متشابہ ہوں، عمر یعنی ایک دوسرے سے ان کی عمریں ملتی جلتی ہوں، وفی الاسناد، اور سند میں ایک دوسرے کے متشابہ ہوں۔ سند میں ایک دوسرے کے متشابہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ای الاخذ عن المشایخ، مشائخ سے حدیث لینے کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے ہم زمانہ ہوں۔ اچھا، یہ لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے اس کی، طبقہ کی۔ ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ جہت کی وجہ سے طبقہ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی بس اوقات ایک جہت سے ایک ہی طبقہ ہوتا ہے اور دوسری جہت سے دیکھیں تو وہ طبقہ الگ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال مثلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور سیدنا انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ دونوں صحابہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، تو اس اعتبار سے ان کا طبقہ ایک ہی ہے کہ وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، تو صحابہ کا ایک طبقہ ہوا صحابی ہونے کے اعتبار سے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے صغار صحابہ میں کون آتے ہیں، اکابر صحابہ میں کون آتے ہیں، تو پھر ہمیں طبقہ الگ الگ ہو جاتا ہے، الگ الگ کرنا پڑتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طبقہ اکابر صحابہ کا ہے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا طبقہ اصاغر صحابہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں، عمومی طور پہ، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی طبقہ ہے، دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں۔ اللہ اکبر۔ حقیقت میں صحابہ کرام پہلا طبقہ ہیں، تابعین دوسرا طبقہ ہیں اور تبع تابعین تیسرا طبقہ ہیں۔ اس طرح آگے چلتے جائیں۔ تین وہ کتابیں طبقات میں جو لکھی گئیں جو سب سے پرانی ہیں کتابیں، یعنی اس مبارک فن میں، طبقات کے فن میں تین کتابیں جو مرجع ہیں، اصل ہیں، سب سے پرانی ہیں، ان کے نام یہ ہیں۔ پہلی الطبقات، خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ کی کتاب، خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ کی۔ دوسری کتاب الطبقات الکبریٰ، امام محمد بن سعد، مشہور طبقات ابن سعد،
یہ وہ ہے الطبقات الکبریٰ کے نام سے۔ اور تیسری کتاب جس پر ہم بحث کر رہے ہیں طبقات لمسلم ابن الحجاج، اللہ اکبر، رحمہم اللہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ یہاں یعنی اب ان تینوں کتابوں میں جو تینوں ائمہ محدثین نے طبقات بنائے ہیں، اب اس میں کوئی تفصیل ہے، اس میں کچھ تفصیل ہے۔ چند ضروری باتیں اختصاراً ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یعنی سوال یہ ہے کہ کیا طبقہ تینوں کا ایک ہی مراد طبقہ کے فرق ہے؟ ان تینوں محدثین کے ہاں جو طبقات ہیں وہ ایک ہی ہیں زمانے کے اعتبار سے کہ فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان محدثین نے وفات کا اعتبار نہیں کیا کہ تاریخ وفات کی بنا پر طبقات بنائے جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کتب محدثین کے تراجم میں ہیں، یہ حقیقت میں خدمت علم حدیث کے لیے ہی لکھی گئیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان محدثین نے طبقے کا استدلال یا طبقے کا استعمال متشابہ قوم پر کیا ہے، ملاقات کے لحاظ سے، ملاقات کے اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے۔ یعنی اگر ہم عمر ہیں تو اس کا طبقہ بنا دیا، یا ملاقات میں حدیث لینے میں وہ ایک ہی شیخ سے ایک ہی زمانہ میں پڑھے ہیں تو ان کا طبقہ، یہ مراد ہے۔ تو زمانہ ایک دوسرے کا قریب قریب مراد لیتے ہیں، یہ نہیں دور کا زمانہ نہیں، بلکہ ایک ہی ہم زمانہ لوگوں سے مراد قریب کا زمانہ ہے، یہ مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، صحابہ کرام کے طبقات کی تعداد مختلف ہے۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ اور خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ اور مسلم بن حجاج رحمہ اللہ، ان تینوں محدثین نے، تینوں بزرگوں نے صحابہ کے طبقات کی تعداد الگ الگ بیان کی ہے، الگ الگ بنائی ہے۔ یعنی جیسے انہوں نے آسان سمجھا، بہتر سمجھا، انہوں نے اسی اعتبار سے صحابہ کرام کے طبقات بنائے۔ جب ہم امام ابن سعد کی طبقات الکبریٰ دیکھتے ہیں تو انہوں نے 5 طبقات بنائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض نے کہا 3 بنائے ہیں۔ امام ابن سعد نے رحمہ اللہ نے سب سے پہلا طبقہ بدریین صحابہ کرام کا بنایا ہے، بدری صحابہ کرام کا طبقہ۔ اور دوسرا طبقہ جن کا اسلام قدیم تھا، پرانے مسلمان شروع میں ہوئے تھے، لیکن وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، وہ احد میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بدریین سے غزوہ بدر میں جو عظیم المرتبہ صحابہ کرام شریک ہوئے 313۔ ابھی چند ماہ پہلے ہمارے دور کے ایک بہت بڑے امام اور محدث جن کی بڑی خدمات ہیں، خدمت حدیث میں، ترجمہ میں، شرح میں، اور بہت زیادہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا اور مسلسل اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، میری مراد فضیلت الشیخ شیخ الحدیث پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب حافظہ اللہ ہیں۔ اللہ شیخ کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے ماشاءاللہ بدری صحابہ پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اور ابھی وہ 3-4 ماہ پہلے چھپی ہے، اردو بازار لاہور میں عام دستیاب ہے۔ بدری صحابہ، یہ کتاب پڑھنے والی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بہرحال
امام ابن سعد نے طبقات کبرا میں سب سے پہلا طبقہ بنایا ہے بدری صحابہ کا، اور دوسرا طبقہ بنایا ہے جن کا اسلام قدیم تھا، شروع اسلام میں وہ مسلمان ہوئے لیکن وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اور وہ احد میں شریک ہوئے۔ اور تیسرا طبقہ ان صحابہ کرام کا بنایا ہے ابن سعد رحم اللہ نے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے۔ اور چوتھا طبقہ ان لوگوں کا بنایا ہے جو فتح والے دن یعنی فتح کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو طبقہ ہے یہ مطبوعہ نسخے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پانچواں طبقہ ان صحابہ کرام کا ہے کہ جو نیا مسلمان ہوئے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ نیو مسلم تھے، نیا مسلمان ہوئے ہیں، زیادہ وقت ان کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گزارنے کا موقع نہیں ملا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے۔ اللہ اکبر۔ نیچے حاشیے میں شیخ مشہور حسن صاحب نے تفصیل لکھی ہے، چونکہ طبقات ابن سعد کا نسخہ یہ غیر مکمل ہے، اس لیے اس میں یہ چوتھا طبقہ کے راوی نہیں ہیں صحابہ کرام۔ اللہ اکبر۔ جب ہم امام خلیفہ بن خیاط اور امام مسلم بن حجاج رحمہم اللہ کے طبقات کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے سارے صحابہ کرام کا ایک ہی طبقہ بنایا ہے کہ صحابہ کا ایک طبقہ ہے، بات ختم ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے طبقات جو بنائے ہیں، ذکر کیے ہیں، وہ ہم نے فہرست میں جو مختصر بیان کی فہرست، اسی کا خلاصہ کیا ہے کہ سب سے پہلے مدینہ والے صحابہ کرام کون سے مدینہ والے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں ہی رہائشیں رکھیں، یہاں ہی گھر بنائے، یہاں سر زندگی گزار دی، یہاں سے منتقل نہیں ہوئے، یا وہ مدینہ کی دائیں بائیں قریب کسی بستی میں رہے، ان کا ذکر، سبحان اللہ۔ اس کے بعد مکہ والوں کا ذکر، پھر طائف والوں کا ذکر الی آخرہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے طبقات یعنی صحابہ کرام کے ایک ہی طبقہ، پھر وہ کس کس شہر میں رہے شہروں کے اعتبار سے ان کا ذکر فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح تابعین کا ذکر۔ جب ہم خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ کی طبقات کو دیکھتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یعنی من اقام بالمدینہ، وہ صحابہ کرام جو مدینہ میں رہے، مدینہ میں رہائش اختیار کی، پھر ان کے نام جو کوفہ میں گئے، کوفہ اترے، پھر بصرہ میں جو گئے، پھر جو مکہ میں رہے، پھر طائف میں رہے، یمن میں رہے، یمامہ میں رہے، مصر میں رہے، شامات میں رہے، عباسم میں رہے، جزیرہ میں رہے، موصل میں رہے، خراسان میں، رج میں، مدائن میں، واسط میں رہے، بغداد میں رہے، سبحان اللہ۔ یعنی خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کے طبقات تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی شہروں کے اعتبار سے انہوں نے یہ کام کیا۔ اور خلیفہ بن خیاط کے طبقات میں صحابہ کرام کے تذکرے میں بعض تابعین کا بھی ذکر ہے، بعض تابعین کا بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چند وہ باتیں ہیں جو ان طبقات میں تھوڑا تھوڑا ہمیں فرق بتاتی ہیں۔
जब हमें शऊर आएगा, हम इन चीज़ों की तहकीक करेंगे, तो तीनों तबकात की किताबों को हम सामने रखेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, मुताला करेंगे, फरिश्ते देखेंगे, मुकदमात देखेंगे मुहक्किकीन के, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल वाज़िह हो जाएंगी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये चंद वो बातें थीं जो तबका के लुग़वी इस्तिलाही माना और इन तीन किताबों के हवाला से थीं। यहाँ एक और बात, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की किताब में 191 सहाबा का जिक्र है, 191 सहाबा किराम का जिक्र है और 70 सहाबियात का जिक्र है। सुभान अल्लाह। इसी तरह ताबीन के पहले 3 तबकों में से 441 ताबीन का जिक्र है। मजमूई तौर पर मदनी सहाबा और ताबीन में से 702 का जिक्र है। इस तरह यानी शेख मशहूर हसन आले सलमान रहमहुल्लाह ने अतबकात लिमुस्लिम इब्न हज्जाज अल कुशैरी रहमहुल्लाह के शुरू में एक बड़ा मुफस्सल, बड़ा ही अहम मुकदमा लिखा है, उससे ये चंद अहम फवायद मैं जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इसमें उन्होंने और भी तंबीहात काफ़ी ज़्यादा की हैं जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इस तरह चंद और भी बातें बड़ी ज़रूरी हैं जो हम इसमें करना चाहते हैं, वो अगले दर्स में करते हैं। बारकल्लाहु फीकुम।